السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. بہت شکریہ مزمل صاحب. ناظرین، سب سے پہلے بات ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو شمولیت کی دعوت دے دی ہے اور دنیا نے فلسطین پر پاکستان کے مستقل اور اصولی موقف کو تسلیم کر لیا ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے یہ سامنے آ چکا ہے ہمارے بیان، اور غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی عالمی سطح پر ریکگنیشن ہے اور مسلم امہ میں بھی ریکگنیشن ہے. ویسے تو ترکی اور سیریا کے حکمرانوں کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے، پاکستان کو بھی دی گئی ہے، اور پاکستان کا ایک اصولی موقف غزہ اور فلسطین کے حوالے سے پہلے سے موجود ہے. اور میرے خیال میں یہ آفر جو ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی کامیابی کی وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت سنجیدگی سے اس آفر کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور مسلم امہ کے اپنے باقی جو برادر ملک ہیں ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا چاہیے. کچھ آئسولیشن میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان نے یہ فیصلہ سعودی عرب، ترکی، سب دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اب تک جو جن ممالک کے سربراہان کو دعوت ملی ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غزہ کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنی وہاں پریزنس رکھنی چاہیے بورڈ آف پیس میں. اگر ہم لوگ وہاں نہیں ہوں گے تو پھر ہم کوئی کردار بھی ادا نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو بڑی پازیٹیو، اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ آج کل امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لاسٹ UN سیشن کے موقع پر جو 7 حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کی تھی ان میں شہباز شریف بھی موجود تھے، اور پھر پاکستان مسلسل مسلم امہ کے ساتھ مل کر غزہ کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے OIC اور مسلم ممالک کے جو تنظیمیں ہیں اور مسلم ممالک کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. کوئی فیصلہ بھی تنہائی میں یا آئسولیشن میں نہیں کرنا چاہیے. مشاورت کے ساتھ مسلم امہ کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے. غزہ کے معاملے میں یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، یہ کوئی پاکستان کا انفرادی معاملہ نہیں ہے. جیسے کشمیر تو ہمارا معاملہ ہے نا، ویسے تو ہم کہتے ہیں وہ بھی مسلم امہ کا معاملہ ہے، لیکن غزہ تو پوری مسلم امہ اس کو اون کرتی ہے، اور وہاں پہ بورڈ آف پیس بن رہا ہے. فلسطین اتھارٹی کے لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں، ان میں فلسطین کے لوگوں کے جو بڑے نام ہیں وہ اس فلسطین اتھارٹی، ٹیکنیکلی جو غزہ کا نظام ہے وہ اس اتھارٹی نے چلانا ہے. جو اتھارٹی فلسطینیوں پر مشتمل بنائی جا رہی ہے، کوئی وہ نام بھی سامنے آ چکے ہیں، اور کافی حد تک حماس اس کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں اسرائیل اس بورڈ آف پیس کے حوالے سے جو ہے اس کے خدشات اور تحفظات موجود ہیں. اسی لیے جو اسرائیل کی طرف سے اس بورڈ آف پیس کے حق میں بیان نہیں آیا ہے. ان کا موقف ہے کہ امریکہ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے طور پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اس میں ٹونی بلیئر کی شمولیت پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، تحفظات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکثریتی مسلم ممالک اس میں شامل ہو جائیں تو پھر اکیلے ٹونی بلیئر تو کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر مارکو روبیو بھی ہیں اور لوگ بھی اس میں موجود ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ خطے کی سیاست، مسلم امہ کی سیاست کے لیے پاکستان کو اس آفر پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور اگر میری کوئی ذاتی رائے لے تو میں سمجھتا ہوں بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہیے. اور آگے اب دیکھیں یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غزہ میں فوجیں بھیج رہے ہیں. وہ جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنی ہے وہ الگ چیز ہے، بورڈ آف پیس ایک الگ چیز ہے. انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس میں کن کن ممالک کی فوجیں جائیں گی وہ ابھی طے نہیں ہے، لیکن یہ تو بورڈ آف پیس ہے نا جس نے عمومی طور پر نگرانی کرنی ہے غزہ کے معاملے پہ، اور اس کے نیچے ایک اتھارٹی ہوگی جو غزہ کا نظام چلائے گی. میرے خیال میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کو وہاں بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں وہاں فلسطینیوں کی بات کرنی چاہیے، غزہ کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. مزمل صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال، اب پاکستان کی سیاست جو کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم مسلسل مذاکرات کی گونج بھی سن رہے تھے، اور ایسے میں چودھری پرویز الہی صاحب محمود خانہ چکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری نیک شگون انہوں نے قرار دے دیا ہے. آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ سبھی ان کو مبارک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تعیناتی ہوئی ہے، ایک رسم، وہ کیا کہتے ہیں، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے.
سب لیڈرز ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا. ویسے تو محمود خان, ہم نے کل بات کر لی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو مذاکرات کا فارمولہ ہے وہ ایک ناکام فارمولہ ہے. مجھے کو مذاکرات اس فارمولے کے تحت ہوتے نظر نہیں آتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات اب یہ دیکھنے والی ہے کہ کل منڈے کو وہ پہلے جب اپنا قومی اسمبلی میں خطاب کریں گے تو وہ کیا پچ سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے, کیونکہ وہ جو خطاب ہے وہ محمود خان اچکزئی کے بطور قائد حزب اختلاف کردار کی سمت طے کرے گا. وہ سمت کیا ہوگی؟ مطلب اگر وہ اپنی تقریر میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو یقیناً ان کی اور حکومت کی ایک کنفرنٹیشن ہم دیکھیں گے کہ ان کو تقریر کرنے دی جاتی ہے نہیں. لیکن اگر وہ کوئی جمہوری تقریر کرتے ہیں, کوئی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, سیاسی تقریر کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے چیزیں مثبت طرف بھی جا سکتی ہیں. آئین کی تو بات وہ مسلسل کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین ایک وعدہ ہے, اسے توڑا گیا تو رشتے خراب ہوں گے. تو آئین نہیں توڑا گیا, آئین بحال ہے, آئین موجود ہے, آئین اپنی جگہ, آئین کے تحت حکومت, اسی آئین کے تحت وہ قائد حزب اختلاف بنے ہیں. اگر آئین موجود ہے تو وہ قائد حزب اختلاف بنے ہیں نا. اگر وہ آئین ہی نہ ہوتا تو وہ قائد حزب اختلاف. لیکن آئین میں ترامیم کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ تو خیر ان کا سیاسی موقف ہے نا جی. اگر وہ قائد حزب اختلاف بنی ہے تو انہوں نے سب کچھ منظور کر کے ہی بنی ہے نا. ورنہ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس دستور کو, اس صبح نور کو. لیکن ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں, وہ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا قائد حزب اختلاف بننا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں, جس کا مطلب ہے وہ اس پارلیمنٹ کو ایک اعزاز دیتے ہیں. میں تو اس کے بالکل اس کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. اب یہ ان کی کل کی تقریر جو ہے وہ ایک پچ سیٹ کرے گی کہ محمود خان اچکزئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کس طرف حالات کو لے کر جانا چاہتے ہیں. وہ کیا برج بنیں گے یا وہ حالات کو مزید خراب کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب, ابھی فی الحال سوشل میڈیا پہ جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے وہ جنید صفدر صاحب کی شادی ہے. دعوت ولیمہ بھی ہو گیا, اور لاہور میں ہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جو ولیمے میں شرکت بھی کی ہے اس کی بھی تصاویر اور ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہیں. اور آلدو کہ شادی کی تو ہم کر لیتے ہیں شادی کا ذکر کہ مہندی سے لے کے آلموسٹ مہندی, بارات اور ولیمے پہ سب لوگ کیسے لگ رہے تھے. لیکن یہ سب سے غور طلب بات ہے کہ جو قیاس سرائیاں جنم لے رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیش پر نہیں ہے. میرے خیال سے وہ اس ویڈیو کے بعد یہ وہاں بھی ختم ہو گیا. نہیں, میرے خیال ہے یہ ذاتی تعلقات کی بات ہے. پچھلے دنوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, اس میں مریم, نواز شریف وغیرہ, شہباز شریف سب گئے تھے. اب مریم نواز کے بیٹے کی شادی تھی تو وہ ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے ہیں. یہ سوشل تعلقات ہیں, سماجی تعلقات ہیں. میرا خیال ہے یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل ریلیشنز ہیں, جسے کہتے ہیں رواداری ہے, باہمی احترام ہے, ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونے والی بات ہے. لیکن اس سے شادی کی بہت ساری تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کی شخصیت میں تبدیلی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب کو بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ویٹ بھی ریڈیوس کیا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی میں بڑا پازیٹیو چینج ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت. اچھا, جو پاکستان کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے نا, جو واقعی جن کا ایک ویٹ گین کرنے کا, لوگ جو تھوڑے سے ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں, موٹاپا ان کا ہو جاتا ہے, ان کے لیے یہ بہت ایک غور طلب چیز ہے کہ جناب انہوں نے آخر کیا کیا ہے. لوگ مریم اورنگزیب کا جو ٹرانسفارمیشن ہے ایسا کیا کیا, اتنی سرجری, مطلب وہ بتائیں گی مجھے, کیا پتا, آپ خاتون ہیں, آپ کو پتا ہوگا کیا کیا ہے, آپ کو پتا لگے تو مجھے بھی بتا دیں. لیکن سب ڈسکس ضرور کر رہے ہیں اس کو. یہ میں آپ کو بڑی سمپل ایک بات بتاؤں, لوگ ڈریسز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس نے کیا پہنا اس شادی پہ, ڈیزائنرز کہاں سے تھے, کس ڈیزائنر کا ڈریس کس نے پہنا ہوا ہے, وہ ڈسکس. اور پھر اس کے بعد جو رسمیں ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں, اور جو ماں بیٹا کے تعلقات ہیں, باپ بیٹا کے تعلقات ہیں, دلہن کا ڈریس, دولہے کا ڈریس, جو نارمل ایک چیزیں ہر شادی میں ڈسکس ہوتی ہیں. ہماری فیملی میں بھی کوئی شادی ہو, اگر لوگ جائیں اس شادی پہ تو لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس نے کیا پہنا ہوا تھا, کس کے کپڑے کیسے تھے, کون آیا کون نہیں آیا. بالکل نارمل ویسی ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ شادی کے حوالے سے. اور وی وش جنید صفدر ویری ہیپی لائف. ایسی بات نہیں ہے. دوسری بیسیکلی ان کی شادی ہے, پہلی شادی کا تو ویسے ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا, لیکن چونکہ دوسری شادی ہے اسی لیے سب کی نظریں اس پر ٹکی. میرا خیال ہے کہ اور ساری پی ایم ایل این وہاں موجود تھی. اور دلہن کس نے پسند کی ہے اصل میں, تو یہ بتائیں نا. میرا خیال ہے یہ ارینج میرج ہے.
اچھا یہ ارینج میرج ہے اور یہ مریم نواز کی پسند ان کی ماں نے شادی کی ہے ان کی اور یہ فلی ارینج میرج ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں اور کپل بڑا خوش ہے, بڑا اچھا انہوں نے شوٹ کرایا ہے, سب کچھ ہے. اب شوٹ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ شوٹ بھی ہے, موجود ہے. نواز شریف صاحب دعا کروا رہے ہیں, وہ بھی موجود ہے, نانا بھی موجود ہے, کیپٹن صفدر صاحب کے اپنے بیٹے کو پگڑی پہناتے ہوئے تصاویر. لیکن پہلے 2 دن کیپٹن صفدر صاحب اتنے لائم لائٹ میں نہیں تھے, کیوں؟ میں نے نہیں خیال ہے, ایسی بات ہے, وہ پوری طرح موجود تھے. یہ تصاویر اب آئی ہیں, وہ شاید اتنی تصاویر کھنچوانے کے شوق, لیکن اپنے بیٹے کو کلا پہنا, جو ایک ہے کہ باپ کو, ہاں جو باپ بیٹے کو کلا پہناتا ہے, وہ اپنی جگہ وہ انہوں نے کلا پہنایا ہے اور وہ تصویر اپنی جگہ موجود ہے. اور میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ چونکہ اتنی زیادہ تصاویر آ گئی ہیں شادی کی, جو بھی گیا ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے یہ شادی, تو لیکن وی وش دی کپل اے گڈ لائف. بالکل نیک تمنائیں ہیں اور دعائیں ہماری کہ بھائی شادی شدہ جو جوڑا ہے وہ زندگی میں آگے پھلے پھولے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی شدہ زندگی گزرے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی گل پلازا اس ٹائم جل کر راکھ ہو چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ 6 سے زائد لوگ جان سے جا چکے, 30 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں. 11 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور 20 فائر ٹینڈرز 4 اسنارکلز بھی آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کی جو اپنی سیڑھیاں ہیں نا وہ بھی ٹوٹ گئیں اور عملہ بھی بڑے برے طریقے سے زخمی ہوا ہے. اسی پر بات کریں گے. مزمل صاحب تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مونم صاحب. مونم صاحب, صورتحال بڑی ہی تکلیف دہ ہے. ماؤں کی, بیویوں کی, خاندان والوں کی آہیں سسکیاں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ایسے میں میئر کراچی کا اظہار افسوس اور وزیر اعلیٰ سندھ کا تحقیقات کے لیے ایک عملہ اسائن کرنا اور رپورٹ طلب کر لینا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی رہے گا یا پھر سیریس معنوں میں کوئی اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اندوناک واقعہ ہے جو کل رات پیش آیا 10:15 بجے, گل پلازا میں آگ کا لگنا, اور ابھی تک تقریباً 19 گھنٹے ہونے کو آ گئے ہیں, یہ آگ جو ہے وہ بجھی نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 6 اموات ہو چکی ہیں, 20 سے زائد لوگ زخمی تو رات میں تھے کہ جن کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا, اور 50 سے زائد افراد جو گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس پلازا کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اب ایسی صورتحال کے اندر اظہار افسوس کر دینا, صرف اظہار افسوس کر دینا, ایک کمیٹی برائے کمیٹی بنا دینا جس طرح ماضی میں آپ نے مختلف واقعات پہ بنائی, یہ حکمرانوں کی غیر سنجیدگی کو ثابت کرتی ہے کہ کس طرح آپ اس شہر کے معاملات کو, اس صوبے کے اور اس شہر کے معاملات کو چلا رہے ہیں کہ جہاں 19 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آگ بجھانے میں یہ ادارہ ناکام ہو چکا ہے. دیکھیں نا, 4 اسنارکل ہیں, وہ بھی ابھی جا کر 4 اسنارکل ہوئی ہیں جس کے اندر نیوی کی کچھ اسنارکل شامل ہوئیں, اس کے اندر بھی ٹیکنیکل فالٹ آتا رہا, اس کی سیڑھی ٹوٹ گئی, اس میں ٹیکنیکل فالٹ آتا رہا. پھر 20 گاڑیاں, یہ بتائیں نا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے کیوں پہنچیں, جبکہ فائر بریگیڈ کا جو قریب ہی یہاں فائر بریگیڈ کا جو ہے وہ آفس موجود ہے جہاں سے گاڑی جو ہے ودن 4 to 5 منٹ آ سکتی تھی. 1 گھنٹے تاخیر سے یہ گاڑی پہنچی ہے. آگ بھڑک اٹھی تھی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھلسا کے راکھ کر دیا. لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو جلتا دیکھتے رہے اور اپنے سرمایے کو جلتا دیکھتے رہے. ان کے پاس بے بسی کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں تھی, وہ بے بس کھڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح جن لوگوں کا کنیکشن اپنے عزیزوں سے تھا اندر, وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا. اور اب آنے والے وقت میں ہم دیکھتے ہیں نہیں, پر اس میں آپ نہیں سمجھتے مونم صاحب کہ پلازے کی اپنی ایسوسی ایشن کا بھی قصور ہے, ان کا فائر اپنا جو وہاں فائر کا نظام ٹھیک نہیں تھا, ایگزٹ کی سیڑھیاں نہیں تھیں, اور جو پلازے کی ایسوسی ایشن ہے اس نے ایس او پی فالو نہیں کیے ہوئے تھے. ہم حکومت کو تو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ جو پلازے کا صدر صاحب کھڑے تھے انہوں نے اس پلازے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں جی, صدر صاحب تو جو بیان کر رہے تھے اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ایگزٹ پوائنٹ بھی موجود تھے, بظاہر جو لگ رہا تھا جو وہ بیان کر رہے تھے, میں اس پہ جا رہا ہوں.
لیکن دیکھیں نا بالعموم کراچی شہر کے اندر یہ نارمل ہے، 100 میں سے 75 سے 80 عمارتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی سسٹم، فائر سسٹم، سیفٹی سسٹم موجود نہیں ہے. 100 میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلا مبالغہ 75 سے 80 عمارتیں. یہ کس طرح NOC مل جاتا ہے؟ کیوں جو ہے بلڈنگ کوڈ پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا؟ یہ کون لوگ ہیں جو عمل درآمد کرنے نہیں دیتے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہر کراچی کے سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کا گڑھ بنا دیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے آج لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنا نقصان ہو گیا آپ کے خیال میں دیکھیں جی، ایک محتاط اندازے کے مطابق 1200 دکانیں ہیں جو بتایا جا رہا ہے اندر، اور ہر دکان میں کروڑوں کا سامان ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے صرف اس ایک واقعے کے نتیجے میں، اور بلڈنگ کے اندر کریک پڑ گئے ہیں. پچھلا حصہ بلڈنگ کا گر گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پورا جو جس فرد کا بھی یہاں سرمایہ لگا تھا وہ تو زیرو ہو گیا. اور اسی طرح اس کی چھت پر جو ہے پارکنگ ایریا ہے، وہاں گاڑیاں کھڑی تھیں وہ بھی چلی گئیں، لوگوں کا سرمایہ بھی چلا گیا، بلڈنگ بھی ڈیمولش ہونے کو آ گئی ہے، اور تو اور جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو یہ کتنا بڑا اس شہر کے ساتھ المیہ ہے کہ انسانوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سرمایہ تو دور کی بات، جانوں کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ 19 گھنٹے میں بھی آگ اب یہ جتنا نقصان ہوا ہے، یہ نقصان پورا کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے نزدیک، کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے کہ یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، فارمولا ہمارے پاس تو فارمولا یہی ہے کہ بھائی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھیں. انسانی جان کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ انسانی جان چلی جاتی ہے، اس کا کوئی زر تلافی نہیں ہوتا. بس یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بھائی کم از کم لوگوں کو نئے سرے سے کاروبار کے لیے اگر معاوضہ دیا جائے، کمپنسیشن دیا جائے تو حکومت کرے اس کام کو. حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکومت نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا لواحقین سے. کتنی کمپنسیشن فی دکان آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہر کا المیہ ہے کہ اس شہر کو وزیر اعلیٰ صاحب غائب ہیں، مراد علی شاہ صاحب، مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے پلٹ کر پوچھا نہیں کہ بھائی دیکھ تو لے جا کے کہ لوگ کس کرب کے اندر مبتلا ہیں، کس دکھ کی گھڑی سے گزر رہے ہیں. ان لوگوں کو تو اس بات کی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کر کم از کم لوگوں کی اس غم کی گھڑی کے اندر تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن سب کے باوجود آفٹر آل ذمہ داری صاحب اقتدار لوگوں کی، صاحب اختیار لوگوں کی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں، ان کو ان کے اس پورے عمل کے اندر جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک مخدوش عمارتوں کا ایشو چل رہا تھا کہ مخدوش ایک عمارت گری تھی جس میں لوگوں جان سے چلے گئے تھے. پھر کہا گیا تھا شہر میں ساری مخدوش عمارتوں سے لوگوں کو نکالا جائے، اور اتنی سینکڑوں مخدوش عمارتیں ہیں. اب ایسے پلازے سامنے آ گئے ہیں جہاں سے فائر سسٹم نہیں ہے، ایگزٹ نہیں ہے، تو یہ تو پورا کراچی اوور آل کرنا پڑ جائے گا. دیکھیں جی، یہ اصل میں دیکھیں نا 18 سال ہونے کو جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت موجود ہے. اسی طرح اس شہر میں MQM 30-32 سال حکمران رہی ہے اس شہر کے اندر. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے بائی لاز موجود ہیں نا، بلڈنگ کوڈ موجود ہے، اس پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک عام آدمی کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. ذمہ داری تو جو بھی ریسپانسبل ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہی اس کام کو کروا سکتا ہے کہ ایگزٹ روٹ، جس طرح انٹری روٹ ہوتے ہیں ایگزٹ روٹ موجود ہوں، فائر سیفٹی کا سسٹم موجود ہو، اس کو ہر سال آڈٹ کرایا جاتا رہے، الارم سسٹم موجود ہو تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں الارم بچے، ایمرجنسی ریسپانس سسٹم موجود ہونا چاہیے جو عملاً ہوتا نہیں ہے. اسی طرح جو عملہ ہے، یہ فائر بریگیڈ والا جو عملہ پورا ہوتا ہے، فائر ایکسٹنگوشرز وغیرہ، یہ ہونا ضروری ہے عمارتوں کے اندر. فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. صورتحال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت صورتحال یہ ہے، فائر بریگیڈ کا ایک عملے کا ایک آدمی بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اوپر سے ڈیبریز گری، اس کے اوپر گری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ بھی، اس کے پاس بھی پورا سامان موجود نہیں ہوتا، وہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو حکمرانوں کی نااہلی، بد انتظامی، کرپشن، لوٹ مار کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کا کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں ہے. آج کراچی کا کوئی بھی کسی بھی ادارے کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ یہ بالکل پرفیکٹ کام کر رہا ہو. یہ کوئی ادارہ پرفیکٹ کام نہیں کر رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کمیٹیاں بنتی ہیں اور کمیٹیاں ادھر کمیٹیاں ہوتی ہیں، اگلے حادثے کا انتظار کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ظفر صاحب، بہت شکریہ.
इसी पर बात करने के लिए फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया, एमक्यूएम रहनुमा है, उनसे भी सारी तफसीलात जान लेते हैं। सूरत हाल क्या एमक्यूएम क्या कंसिडर करती है कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है, क्या उसके बस की अब कोई बात नहीं है, इमारतें मुनहदम हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, कहीं आग लग जाती है, और यही नहीं बल्कि जो डेटा इस वक्त हमारे सामने मौजूद है 2025 में आते ज़िंदगी के तकरीबन 2500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। क्या समझते हैं आप कि कैसे इन मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है, और आप इसका कसूरवार किसे समझते हैं गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जो सूरत हाल अब सिंध हुकूमत की हमारे सामने आ चुकी है? देखिए जी, ये बहुत ही अंधोनाक सानिहा है आतिशदगी का गुल प्लाजा में, जिसमें कोई 6 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द रूबा सेहत करे जो ज़ख्मी हुए, और जो अपनी जान से गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन देखें, ये अक्सर कराची में इस तरह के सानिहात और अलमनाक वाक़यात होते हैं। अब इसमें मैं कोई बात करूंगा वो ब्लेम गेम में बात आ जाएगी। करना ये चाहिए कि क्या हुकूमत सिंध ने 17-18 सालों में कोई स्नॉर्कल्स दिए हैं, जो सीढ़ी वाले फायर ब्रिगेड होते हैं आग बुझाने की जो गाड़ियां, एक भी नहीं। यानी केएमसी को, कराची को, इतने बड़े शहर को जो गिनने में 2 करोड़ होगा, लेकिन 3.5 करोड़ 4 करोड़ से इसकी आबादी कम नहीं है। अच्छा, नेवी के और केपीटी के स्नॉर्कल्स आते हैं, मंगाने पड़ते हैं। अच्छा, पर फोम है या नहीं है इनके पास? उतनी बड़ी मिकदार में फोम्स की जरूरत होती है। कुछ आग ऐसी होती है जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि उसको फोम एक आतश से बुझानी पड़ती। फिर देखें ना, चाइना से हम सालगिरह के लिए गुब्बारे इंपोर्ट करते हैं, चाइना से फूल तक अब आने लगे हैं, चाहे वो कब्रिस्तान में इस्तेमाल हो चाहे शादियों में इस्तेमाल हो। तो चाइना से तो आग बुझाने के ऐसे छोटे आलात हैं दस्तयाब जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में नस्ब हो सकते हैं और वहाँ आग बुझाई जा सकती है। उनको फौरी तौर से उन बॉल की किस्म में आते हैं, और बॉल को ज़रा सा आप उसकी पिन निकाले, वो वहाँ से जो फोम निकलता है वो आसानी के साथ आग को बुझाता है। तो ये सारी बातें जिस पर जाना चाहिए। और ऐसे में फारूक सत्तार साहब, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी बहुत ही यूं कह लें कि प्रोफेशनल नहीं है, या उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं है, क्योंकि सूरत हाल तो हम देख ही चुके हैं। ऐसे में सिंध की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कितनी फाल है? जहाँ देखिए, वो जो मजलिस आमला होती स्टैंडिंग कमेटी सूबाई हुकूमत की, क्या उसने कभी कोई रोल प्ले किया? उनको कभी मुतहरिक और फाल किया गया? इसी तरीके से क्या जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल है उसकी मजलिस कायमा को कभी मुतहरिक किया गया? उन्हें कभी जो ये तिजारत से और कारोबार से मुतालिक कमेटियाँ होती, क्या वो मुख्तलिफ मार्केटों में गईं, वहाँ की अंजुमनों से मुलाकात की और उनके साथ बैठ के कोई SOPs बनाई? उसमें जो ताजिर अंजुमन हैं, तंजीमें हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कोई ना कोई बनती है। वो भी आपस में ये अरबों रुपए का नुकसान हो, इससे बेहतर नहीं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और वो भी इस तरह की चीज़ें, और ये कुछ आग बुझाने के फौरी आलात जो है वो हमारी इस तरह के तिजारती मराकज़ ही में नस्ब हों, उसमें लगे में हों, ये सारी बातें। और इन पर असल में जिम्मेदारी तो देखें ना, सूबाई हुकूमत की होगी, बल्दिया उस्मा कराची की होगी। उन्हें ही तो ये देखना है कि उनके फायर ब्रिगेड काम करें नहीं करें। फायर ब्रिगेड गाड़ियों की सीढ़ियां टूट जाएं तो मुझे बताएंगे फिर कैसे काम चलेगा। अभी सारी बातें करने का मकसद है वो ये कहेंगे देखिए इन्हें मौका मिला ये तनकीद कर। भाई हम भी अब भी दस्ते ताउन बढ़ाते हैं। मजलिस कायमा जो है सूबा असम्बली की, उसमें हमारे रुकन भी उनको फाल करें, मुतहरिक करें। और कराची के मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक अगर कोई कमेटियां हैं जिनका बड़ा रोल है, उसमें चेयरमैनशिप MQM को दे, जो अपोजिशन की पार्टी आपका हाथ बटाएगी ना। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्ट यहीं से कराची गुल प्लाजा की सूरत हाल से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात गुल प्लाजा एमेजिना रोड की ही, जो कि जलकर खाकस्तर हो चुका है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है और सूरत हाल आप मजीद इस हवाले से भी सामने रखते हैं। मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत तैमूर तालपुर साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब उठिए। तैमूर साहब, 17-18 घंटे से आग बुझाई नहीं जा सकी। आपके फायर ब्रिगेड सिस्टम पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आपने फायर ब्रिगेड सिस्टम इस शहर के लिए ठीक नहीं बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखें जी, ये कोई आम आग नहीं थी, ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव आग थी और आपने देखा है कि सारी गवर्नमेंट मशीनरी उस पर लगी हुई है। एक जॉइंट एफर्ट है, दिस इज जॉइंट टीम एफर्ट, जिसमें ना कि सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, उसके साथ पाकिस्तान नेवी, उसके साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सारे मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फायर वाज वेरी एक्सटेंसिव। ऊपर से वहां पर ऐसे केमिकल्स थे, फोम थी, कपड़ा था, जो कि इस आग को और बद से बदतर कंट्रोल को करता जा रहा था। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन ऑन इट्स टोज। कल तकरीबन 10 बजे, पौने 10 बजे ये आग शुरू हुई है। उससे लेकर कोई भी कमी पेशी हुकूमत ने नहीं छोड़ी, पाकिस्तान नेवी ने नहीं छोड़ी, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं छोड़ी और अफसोस के साथ 5 लोगों की डेथ हो गई है और एक बेचारे हमारे शहीद हुए हैं। रेस्क्यू के जो फायर ब्रिगेड में काम कर रहे थे, अपनी जान उन्होंने दे दी। अल्लाह उनको मगफरत नसीब करे, शहीद हैं। और उसके अलावा से काफ़ी अगर आपको अस्पतालों में भी जो है तैमूर, अगर आपको पाकिस्तान नेवी और एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ की फायर ब्रिगेड गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब ये है कि कराची शहर के पास अपने पास गाड़ियाँ नाकाफ़ी थीं, आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था और आप बाहर से मदद लेने पर मौजूद थे। फिर एक ये भी है कि आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1 घंटा ताख़ीर से पहुँची, जिसने आग को बहुत बढ़ने का मौका दिया। एनी शाहिदीन इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। सना साहिबा और भाई, मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे इस बात पे एग्री नहीं करूँगा। दिस इज़ अ डिज़ास्टर, दिस इज़ नॉट अ सिंपल सिचुएशन। कोई एक दुकान में आग नहीं लगी, तकरीबन 1200 रजिस्टर्ड शॉप्स को आग लगी है। गुल प्लाजा कोई एक छोटी सी जगह नहीं, एक बहुत बड़ा प्लाजा है। उसके सराउंडिंग्स में जब भी किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे में ऐसा कुछ होता है, तो सारी जो आपके इदारे होते हैं वो वहाँ पर मिल के काम करते हैं, चाहे उनको ज़रूरत हो या उनको ज़रूरत ना हो। इसी तरह से जैसे ये वाक़या पेश आया, पाकिस्तान नेवी ने अपनी तरफ से अपने जवानों को पेश किया, अपनी मशीनरी भेजी। उसी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है देखा कि इतना बड़ा मसला है, उनके पास अच्छी इक्विपमेंट होती है जो बड़ी बड़ी आग को बुझाने में प्लेन्स का और अपना जेट्स का जो है सिस्टम को भी कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने खुद अपनी सर्विसेज जो है हमारे पास, सिंध हुकूमत के पास अपनी भेजी और ये एक बड़ा अच्छा अमल था और एक अच्छा काम था। शायद मैं इस बात पे तो आपसे नहीं एग्री करूंगा कि हमारे पास जो है फायर ब्रिगेड का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पर यस ऑफ कोर्स हमसे बेहतर फायर सिस्टम एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास होता है, नेवी के पास होता है। सबने आके एक जॉइंट एफर्ट किया है जो अप्रिशिएट करना चाहिए। सारे इदारे और हुकूमत एक साथ इकट्ठा इस डिफिकल्ट टाइम में खड़ी हुई है और जैसे आपको पता है कि 70 to 80% आग बुझ चुकी है, पर हम खत्म नहीं कर सके। सारे एक इदारे एक साथ मिलकर भी अभी तक आग को 100% बुझाने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा तैमूर, आप एग्री करते हैं कि इदारे की मदद बहुत देर से ली गई? शायद यही कंसीडर किया जा रहा था कि शायद अपनी मदद आपके तहत या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ मौजूद हैं उसके तहत आग बुझाई जा सकती है, लेकिन जब देखा गया कि ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर उसके बाद इदारे को हमने पहले ही क्यों नहीं इस चीज़ को आपको खत्म बुझाने के लिए पहले ही क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर लिया इदारे से? देखें सना, जो हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, तो मिली जुली रिपोर्टें आ रही हैं। हमारे पास वो दोस्त भी वहाँ पर मौके पे मौजूद थे जिन्होंने कहा कि चंद मिनट में फायर ब्रिगेड्स पहुँचना शुरू हो गई थी, ट्रैफिक जैम था, कुछ ताखीर हुई, पर रिस्पांस जो है रैपिड रिस्पांस मिला था। 112 की तरफ से एम्बुलेंसेस पहुँच गई, फायर ब्रिगेड्स पहुँच गई और कुछ वाकई आपने जैसे कहा कि कहीं कहीं से हमें ये रिपोर्ट भी मिली है, किसी ने ये शिकायत की है कि फायर ब्रिगेड्स कुछ ताखीर से पहुंची। उस चीज़ की जो है मुराद अली शाह साहब ने इंक्वायरी ऑलरेडी डाल दी है। मैं समझता हूँ अभी गलत टाइम होगा ये इस पे मुझे कमेंट करने का कि हुआ या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जो हमने शाहिदीन के हिसाब से लिया है तो एम्बुलेंसेज एंड फायर ब्रिगेड्स वर देयर ऑन टाइम,
بٹ کیونکہ بہتر یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی جو کہ مراد علی شاہ صاحب نے انکوائری منگوا لی ہے, اس میں ہمیں بہتر پتہ چل گا کیا کہیں سے کوئی کمی پیشی ہوئی ہے, کوئی تاخیر ہوئی ہے, تو اس پہ بھی سی ایم صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا اگر کسی نے کوئی کوتاہی کمی کہاں پہ آئی ہے. اب پہلے آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے مخدوش عمارتوں کا ایشو آیا تھا, ایک عمارت گری تھی جس میں بہت سارے لوگ جانوں سے گئے تھے, پھر پتہ لگا کہ کراچی میں تو بہت مخدوش عمارتیں ہیں, لوگ ان میں رہ رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ نے ان کے اس پہ ایکشن نہیں لیا, پھر اتنے لوگ جانوں سے چلے گئے تو کہا گیا کہ ان عمارتوں سے لوگوں کو نکال کے کسی جگہ آباد کیا جائے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پلازوں میں فائر کا کوئی ایکسٹنگوش کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہے, ایگزٹ پوائنٹس نہیں ہیں, تو کہیں نہ کہیں سندھ گورنمنٹ جو ہے کسی بڑے سہانے کا انتظار کرتی ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے. اللہ نہ کرے, سندھ حکومت جو ہے ان چیزوں میں بہت رسپانسبل ہے, پر اس بات میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ گول پلازا جیسی بہت سی ایسی پرانی عمارتیں ہیں جن پہ میں ایگری کروں گا کہ جو فائر ایکوپمنٹ ہونی چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہے, جو فائر ایگزٹس ہونے چاہیے وہ نہیں ہے, جو نئی عمارتیں بن رہی ہیں ابھی پچھلے 10-20 سال میں بنی ہیں ان پہ بہت سختی ہے, ان پہ فائر ایگزٹس کا جو ہے وہ الگ سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہماری اس میپ کو پاس کرنے سے پہلے. اس کے علاوہ جو ہے سیپریٹ آؤٹلیٹس اور وہ دیے جاتے ہیں ویز, اگر لفٹ آپ نہیں استعمال کر سکتے جب آگ لگتی ہے, تو اب نئی جو بلڈنگز بنی ہیں پچھلے 2 ڈیکیڈ میں ان سب پہ یہ ہم نے سختی کی ہے کہ ان کے نیچے آنے کے لیے سیڑھیوں کا رستہ ہو, ان کا ایک باہر سے الگ سیڑھی ہو جو میٹل کی بنی ہوئی ہو, اگر آگ لگی بھی تو اس کو ریزسٹ کر سکے. تو وہ ساری چیزیں نئی بلڈنگز میں ضرور ہیں, پر اٹ از آف کورس میٹر آف گریوینس اینڈ اٹ از ناٹ اے ایزی میٹر کہ آپ پرانی بلڈنگز پہ یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کریں. آپ کو پتہ ہے درجنوں کے حساب سے بلڈنگز ہم نے خالی کرائی ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, اور وہ بھی آسان کام نہیں تھا. وہ ریزیڈنٹس جو ہے وہ آرام سے نہیں نکلتے, ان کو انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں, منت مانگ کرنی جاتی ہے, کہیں کہیں بڑے دکھ کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ زبردستی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ریزیڈنٹس ان بلڈنگ سے نکلیں جو کہ خستہ حال ہیں, جو صحیح طریقے سے نہیں بنی ہے. تو ہم اپنے طرف سے سندھ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, پورا کام کر رہی ہے, اور آف کورس یہ ایک بڑا ثانیہ ہمارے سامنے آیا ہے وچ از اگین ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ضرور ہے, پر ہم نے کہیں بھی سندھ حکومت نے کوئی کمی پیشی کسی بھی چیز میں یا سندھ حکومت علاوہ نہیں چھوڑی ہے باقی اداروں نے. اب تیمور کمپنسیشن کی کوئی بات, 1200 دکاندار ہیں, اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, پلازا گر گیا ہے, لوگوں کا مال جل گیا ہے, لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, کوئی سندھ گورنمنٹ کمپنسیشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے ان دکانداروں کو؟ آپ نے میرے خیال سے سنا ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی انڈسٹریسٹ کو, دکانداروں کو, ہمارے جو پورا یہ ایک ادارہ ہے وہ کام کرے گا, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم ان کو کبھی بھی اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ابھی پہلا ہمارا جو فوکس ہے وہ ان کی جان و مال کی حفاظت پر ہے, اور اس کے بعد سیکنڈ فیز پہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جہاں پر کمپنسیشن کی ضرورت ہوگی سندھ حکومت بالکل پرووائڈ کرے گی. اور جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اس کا یہی مطلب تھا کہ جہاں پر جتنا بھی نقصان ہم ان کا بھر سکیں گے, کوئی ریکٹیفیکیشن کر سکیں گے, انشاءاللہ بالکل دیکھیں گے سندھ حکومت اس میں بھی پیش ہوگی. مراد علی شاہ صاحب موقع پر نہیں آئے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے, وہ اتنے بڑے سہانے پر بھی وہ وہاں نہیں آئے, گورنر آئے لیکن وزیر اعلیٰ نہیں آئے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ آج اس صوبے کے اندر ہیں, کراچی شہر میں ہیں یا نہیں ہیں, پر وزیر اعلیٰ صاحب نے پوری اس پروسیس کو خود مانیٹر کیا ہے, ایک چیز کو خود دیکھا ہے, اے سی مختار کر اور ڈی سی لیول تک خود بات کی ہے, 1122 کا ادارہ خود سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے. جو کچھ ان سے پاسبل تھا, جو کچھ مدد ان سے درکار تھی, ہر چیز میں مراد علی شاہ صاحب الحمدللہ پیش تھے. ایک رائے ہے کہ آپ کی جو سندھ گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے وہ کراچی سے ستیلے کا سلوک کرتی ہے. آپ رورل سندھ پر شاید زیادہ توجہ ہے, کراچی سے ستیلا سلوک ہے. جب لوگ کراچی اور لاہور کا کمپیریزن کرتے ہیں یا کراچی کی اپنی حالت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے کراچی سے ستیلے بیٹے والا سلوک کیا ہے. دیکھیں جی, ایک ٹائم تھا جب کراچی سے سیٹیں لینا ہمارے لیے کچھ مشکل تھی. ایک ٹائم تھا کہ کوئی یہ امیجن بھی نہیں کرتا تھا کہ میئر کراچی کا جو ہے وہ کراچی کی عوام پیپلز پارٹی کے کسی ایک جالے کو کرے گی. تو وہ بھی آپ نے دیکھا, یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری سنسیریٹی ہے کراچی کے صوبے کے ساتھ.
جو آج MQM کو بھی لوگوں نے رد کر دیا, PTI کو بھی لوگوں نے رد کر دیا, جماعت اسلامی کو رد کر دیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے کیا, تو ضرور ہمارے کارنامے, ہماری محنت, ہماری کوششیں ہوں گی, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی سچائی ہوگی, جو آج ہم کراچی کا میئر بھی اپنا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی کی بہت سی سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو عوام ہے پاکستان پیپلز کو اور آگے لاتی ہے. ہمارا دل و جان کراچی میں ہے. تقریباً آپ کے میرے خیال سے جتنی بھی کیبنٹ ہے, جتنے آپ کے الیکٹڈ نمائندے کراچی سے باہر بھی ہیں, ان کا بھی برتھ ٹاؤن جو ہے کراچی ہے, انکلوڈنگ می. تو ہمارا جو پیار, جو سچائی کراچی کے ساتھ ہے, وہ عوام کو نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ تیمور, بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.